السلام علیکم، فرسٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں شرافت علی موہن اور میں ہوں ہما ساول۔ فرسٹ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اشرف سامل کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشرف سامل اور آپ دیکھ رہے ہو فرسٹ نیوز کا پروگرام اشرف سامل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آج میں ہوں قصور میں، اور قصور کی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے ہم، جیسے میں گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا، آج ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جن کا سیاست سے تو تعلق بہت پرانا ہے، لیکن اقتدار میں تھوڑے دن رہے، لیکن جتنے رہے مثالی رہے۔ جی ہاں، میری مراد ہے آغا نوید ہاشم رضوی صاحب، سابق تحصیل ناظم قصور۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم ان سے بے باک گفتگو کریں گے۔ بریک کے بعد پھر خوش آمدید ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں آغا نوید ہاشم رضوی صاحب، سابقہ تحصیل ناظم قصور، سابقہ امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی 179 جب 79 ہوا کرتا تھا، اور وہ ناظم بھی رہے ہیں بیرون کھڈیاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جب ایک عروج بخشا تو ناظم سے لوگوں نے ڈیمانڈ کی، جی آپ علاقے کے ناظم نہیں، آپ تحصیل کے ناظم ہونے چاہیے، تو وہ تحصیل ناظم بنے۔ اقتدار تو ان کا جو ہے ایک محدود رہا، جیسے لوگوں کا 10-20 سال ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا، لیکن ایک مثالی تھا۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا سر، بہت شکریہ کہ آپ نے آج فرسٹ نیوز کے پروگرام اشرف سامل میں وقت دیا۔ ہم صرف آپ سے چند ایک سوال جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جس وقت اماں جی حیات تھیں تو پہلے ہمے والا، پھر کھڈیاں، اور پھر قصور میں ان کا ڈیرا رہا، لوگ ہر گاؤں سے ذوق در ذوق آ کر ان سے ملتے رہے، اب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، تو کیا لوگوں کو لاہور ملنا پڑے گا آپ سے، یا کہ وہاں کے لیے کوئی آپ نے لایا عمل طے کیا کہ اماں جی کی وہ یادیں جو ہے کہ پھر سے بحال ہوں؟ صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ ہر ایک کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ میرا مقصد سیاست میں بطور سیاست نہیں ہے۔ میری والدہ ماجدہ، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا لوگوں کی خدمت کے لیے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا، الیکشن بھی لڑی، اور اللہ نے انہیں کامیابی بھی دی۔ یہی میرا مشن ہے کہ میں سیاست کو بطور سیاست نہیں بلکہ عبادت، خدمت، اس جذبے کے تحت جب اماں حیات تھیں تو ان کے ساتھ لگا رہتا تھا، اور کوشش یہی ہوگی کہ جو نیک نامی اماں نے کمائی ہے، خیر سے انہیں بڑھا تو نہیں میں سکتا، میری اتنی بساط اور اوقات نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ جتنا اسے قائم رکھ سکوں وہ میں رکھوں۔ اچھا نوید صاحب، ایک خبروں میں رہا کہ جو پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، کاف لیگ کا دور رہا تھا، اور آپ جو تھے، آپ اس لحاظ سے اپوزیشن کے تھے وہاں، جو کہ آپ نے کاف لیگ کے ممبر کو ہرایا، جو بعد میں ملک رشید احمد خان صاحب تحصیل ناظم کے امیدوار کو ہرایا، آپ تحصیل ناظم بنے۔ اس وقت جو ہے کہ پنجاب بھر میں آپ کو ایک ایوارڈ ملا تھا، وہ کس چیز کا ایوارڈ تھا؟ ایوارڈ کیا بھائی، کیا بات کرنی ہے؟ ہاں، یہ ضرور میں کہوں گا، وہ میں پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، اور تا حیات کہوں گا کہ اگر زندگی میں کبھی بھی ایک پیسہ حرام کا میرے رزق میں شامل ہو تو اللہ مجھے اور میرے پورے کنبے کو موت دے دے۔ یہ تو ایک نصب العین ہے، اس کے لیے یہ رکھتے ہوئے جو محنت کر سکتا تھا وہ کی ہے، اور الحمدللہ یہ مجھے بڑا فخر ہے کہ نہ میرے والدین کے بارے میں نہ میرے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نوید رضوی یا ہمارے بزرگ کبھی انہوں نے کسی کو تنگ کیا ہو، کسی کا حق مارا ہو یا بے ایمانی کی ہو، اور میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے اور یہی میری کمائی ہے۔ جی بالکل ناظرین، میں نوید صاحب جو ہے کہ کلیئر نہیں بتا رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نیک کام جب بھی کرتے ہیں کبھی وہ اپنا ذکر نہیں کرتا، لیکن میں بتاؤں کہ پنجاب بھر میں پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ پورے پاکستان میں تھی، لیکن پنجاب میں کاف لیگ کے چیف منسٹر ہونے کے باوجود جب ان کے کاموں کے اوپر تنقید کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی کہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں اگر وہ تحصیل ناظم یا ضلع ناظم بن گئے ہیں تو ان کے خلاف کوئی چیزیں نکالیں، اس وقت انہیں پنجاب بھر میں
ایمانداری کا جو ہے کہ ایوارڈ ملا تھا کہ انہوں نے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی تھی. وہ دھیلا نہیں جو شہباز شریف کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں جو 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کی تھی, وہ ایوارڈ انہیں ملا, جو ہمارے اس علاقے کے لیے ایک فخر کی بات ہے. نبی صاحب, اب جو جیسے الیکشن آ رہے ہیں, تحریک انصاف کا دور ہے, مطلب ہے کہ صوبے میں گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی, اور عمران خان کا تو ایک ہر طرف جدھر ذکر کریں انہی کا نام آتا ہے. آنے والے وقت میں کیا آپ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے طور پر اس حلقے سے, آپ کا جو آبائی حلقہ ہے وہاں سے آئیں گے؟ صاحب, میرا آنا یا نہ آنا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ پورا علاقہ جانتا ہے کہ میں پچھلے 20-25 سال سے ایک ہی میرا رونا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ کرپشن وہ ناسور ہے جو ہمیں کھائے جا رہی ہے. اور آج الحمدللہ ہمارے پاکستان کے, میں کہوں گا کہ قائد جنہیں پورا پاکستان مانتا ہے, انہوں نے یہ چیز آج ثابت کر دی ہے, اور ہر ایک بچے بڑے کے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ جب تک یہ کرپشن کے ناسور سے ہم جان نہیں چھڑائیں گے ہم ترقی نہیں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا مشن ہے, میں تو پہلے دن سے ہی اس کا قائل ہوں, اور میرا الیکشن لڑنا یا نہ لڑنا معنی نہیں رکھتا, لیکن جو مشن ہے اس کے اندر جو ایک حقیر ناچیز چیز کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. ہاں, یہاں یہ ضروری ہے, میری کوشش ہے کہ بالخصوص قصور, کیونکہ وہ ہمارا گھر ہے اور گھر انسان کا قلعہ ہوتا ہے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے سب حضرات کو یکمخت کریں, جوڑیں. اگر یہ نفسہ نفسی کے اس میں لگ گئے تو ماضی میں بھی نقصان ہوا ہے, اور خدا نہ کرے کہ آئندہ بھی نقصان ہو. تو میری کوشش یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار ہیں, جو ایسپیرنٹس ہیں جو کہ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں, ان سب سے فردن بھی اور کلیکٹیولی بھی میں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ اپنی کوشش ضرور کریں, لیکن ایک فیصلہ آپس میں کر لیں کہ جس دن پارٹی کو جس کو بھی ٹکٹ مل گیا, سب متفقہ ہو کے اسے کامیاب کریں. اور انشاءاللہ یہ چیز اچیو کر لی تو اللہ خیر رکھے, قصور کا نتیجہ پچھلے الیکشن کے مقابلے میں بالکل برعکس ہوگا, اور انشاءاللہ سویپ کرے گی پی ٹی آئی. جی بالکل نبی صاحب, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ممکن ہوا, میں ممکن کا الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ گزشتہ دوروں میں بھی ایسا ہوتا ہوا ہے کسی بھی جماعت سے, کسی بھی پارٹی سے, جب ایک امیدوار کو ٹکٹ ملتا ہے تو دوسرے امیدوار بطور احتجاجن وہ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر ووٹ بینک خراب ہوتا ہے. اگر ایسا ہوا تو یقینی طور پر رزلٹ وہی آئے گا جو آپ جو ہے کہ توقع کر رہے ہیں. میرے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو علاقہ یعنی کہ جس میں کھڈیاں, قصور, ہیمے والا, مرالی, وہاں کے حوالے سے بھی آغا نوید ہاشم رضوی صاحب سے بات کریں گے. جی بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا نوید ہاشم رضوی صاحب, سابقہ تحصیل ناظم قصور, اور اماں نشاط بیگم کے بیٹے. اماں کا ذکر نہ کروں تو ناانصافیاں ہوں گی, کیونکہ وہاں ضلع قصور سے باہر بھی اگر پہچانا جاتا ہے تو اماں جی کے نام سے, جب نوید صاحب کا نام بھی آتا ہے تو اماں جی کا نام لوگوں کو ذہنوں میں فوراً آ جاتا ہے. نوید صاحب, آپ نے جو پہلا الیکشن, جو سب سے پہلا آپ کا الیکشن تھا, وہ کون سا لڑا تھا؟ صاحب, سب سے پہلے تو میری والدہ کا یہ تھا کہ بھائی ہمیشہ گراس روٹ سے شروع کرنا ہے, تو انہوں نے مجھے یونین کونسل کا الیکشن لڑوایا تھا. جی, اور یہ حقیقت ہے کہ میں لفظ یہ استعمال کر رہا ہوں, لڑوایا تھا, کیونکہ مجھے الف بے بھی نہیں پتہ. جی بالکل. الحمدللہ اس الیکشن میں اللہ نے کامیابی دی. اس کے کچھ عرصے بعد ہی جنرل الیکشنز ہوئے. اس وقت شرط یہ تھی کہ اگر آپ جنرل الیکشن میں حصہ لیں گے تو آپ نے پچھلی جو بھی اگر آپ کے پاس سیٹ ہے وہ اسے ریزائن کرنا ہے. تو میں نے جو ناظم تھا میں یونین کونسل کا, جو ہمارا اپنا جس میں گاؤں ہے بیرون کھڈیاں, وہاں سے پھر میں نے ریزائن کیا اور ایم پی اے کا الیکشن لڑا. وہاں سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ اس میں 4 مین کنٹینڈرز تھے. اس وقت کیو لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ملک احمد خان تھے, سردار محمد حسین ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے پیپلز پارٹی کے, وہ پیپلز پارٹی کا ان کا ٹکٹ تھا, تیر کے نشان پہ. سردار فاروق احمد علی, سردار آصف احمد علی مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کے چھوٹے بھائی, وہ کہتے تھے کہ میں نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہوں, لیکن نشان ان کا جو تھا وہ ہاکی تھا. اور چوتھا میں تھا, انڈیپینڈنٹ تھا.
اور الحمدللہ کیو لیگ کے اب میں اگر کہوں کہ انہیں جتوا دیا گیا تھا تو لوگ کہیں گے کہ ہی از اے بیڈ لوزر، لیکن حقیقت یہی ہے گزر گیا زمانہ، لیکن وہ ہروایا گیا تھا. اس کے باوجود بہت کم مارجن سے میں ہارا تھا. تیسرے نمبر پہ سردار محمد حسین تھے، چوتھے نمبر پہ سردار فاروق تھے. یہاں پہ آپ کو روکوں گا. سردار محمد حسین ڈوگر صاحب جو پاکستان پیپل پارٹی کے ضلع کے صدر بھی تھے اور ان کے پاس ٹکٹ تھا تیر کا، اور اوپر سے وہ سردار آصف احمد علی صاحب کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے تھے. البت ان کا وہ بنا ہوا تھا، تو وہ آپ سے پیچھے رہے تھے اس الیکشن میں؟ جی بالکل، میں اس میں دوسرے نمبر پہ رنرز اپ میں تھا. اس کے بعد سردار محمد حسین تھے اور چوتھے نمبر پہ سردار فاروق احمد علی تھے. اور لیکن رونا اس میں یہ ہے کہ ہم تینوں ایک دھڑے کے تھے، ایک ہی مطلب لوگوں کا جو ہمارے سپورٹرز تھے وہ مور اور لیس ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے تھے، اور وہ تھے برائی کے خلاف جنگ میں جو شامل تھے، جو کہ لوٹ مار، جعلی پرچے، رشوت ستانی، اس کے خلاف تھے. لیکن بٹوارا ہو گیا تھا. میں نے اس وقت بھی کوشش کی تھی کہ تینوں مل کے آپس میں فیصلہ کر لیں، اور کھڑیاں والے گواہ ہیں. بلکہ میں آپ کو نام دیتا ہوں کہ سردار صاحب ہیں، انہوں نے گھر پہ اپنے میٹنگ کال کی. ہم سب کو آنا تھا، تینوں کو، مجھے، سردار فاروق کو اور سردار محمد حسین کو. میں پہنچ گیا تھا لیکن وہ سردار نواز کے گھر پہ نہیں آئے تھے اور کوئی بہانہ کر دیا تھا. چلے وہ تو ہو گیا ماضی. اب میری کوشش یہی ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ دہرائی جائے. اب جتنے بھی دھڑے ہیں وہ سب اچھا سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے وہ ماضی کی غلطی دوبارہ نہ دہرائی تو ہمارا جتنا ووٹ بینک ہے اس لحاظ سے ہمارے سامنے والا مخالف امیدوار ہے، ہمارے امیدوار جو ہے کہ اس کی ضمانتیں ضبط کروانے تک جائے گا. صاحب میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب تو اور بھی حالات تبدیل ہو گئے. پہلے اس طرح تھا کہ اگر آپ دھڑے کی بات کریں تو 35%، 40% جو تھے وہ جو اس وقت نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ ان کا دھڑا تھا. 65%، 70% جو تھا وہ دوسرا دھڑا ہے، اور وہ اس کے میں نے آپ کو یہ نام گنوائے. یہ لوگ اگر اکٹھا ہو جائیں، نیک نیتی سے اکٹھا ہو جائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے. اب ویسے بھی انشاءاللہ اب جو صاحب یہ اگر اکٹھا ہو بھی جاتے ہیں تو سامنے یہ دیکھیں کہ ملک محمد احمد خان ہے، سامنے ایک بڑا نام ہے، اور وہ کبھی جب سے الیکشن لڑ رہا ہے صرف ایک مرتبہ الیکشن وہ لوز کیا تھا، ورنہ مسلسل جیتتا آیا ہے وہ. سب بڑا بول نہیں بولتا. میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے جاؤں گا. ملک احمد خان صاحب کے والد محترم ملک محمد علی کھائی صاحب مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. ایک وقت تھا کہ اماں اور وہ 1 to 1 اوپن الیکشن لڑے تھے، اور اماں صرف واحد خاتون تھیں. اس وقت میں بھی وہاں نہیں تھا، والد فوج میں تھے. انہوں نے ملک احمد خان مرحوم کو اوپن الیکشن میں ہرایا، یہ ملک محمد علی صاحب کو. اس کے بعد انہی کے شاید چچا ہے یا ماموں ہے، نہیں ملک رشید صاحب، جی ملک، ہاں، وہ بھی اس وقت بھی وہ سرکاری ٹکٹ پہ لڑ رہے تھے، اور میں انڈیپینڈنٹ تھا. لیکن الحمدللہ اللہ نے پھر بھی فتح دی. تو یہ اگر ہمارا جو ذہن میں ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، وہ ہرایا نہیں جا سکتا، یہ غلط کانسیپٹ ہے. اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہمارے آپس میں دھڑے بندی نہیں ہوتی تو میں آپ کو 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیابی پی ٹی آئی کی ہوگی. شرط یہ ہے سارے کینڈیڈیٹس آپس میں ایک فیصلہ کر لیں کہ اپنی اپنی کوشش کریں ٹکٹ کے لیے، لیکن جب ٹکٹ ایوارڈ ہو جائے تو سب نیک نیتی سے اس کو اپنا کینڈیڈیٹ سمجھ کے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرائیں. بس یہ ایک راز کی بات ہے. بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب میں نہیں، پاکستان میں اس وقت جو ہمارے پر آفت گزر رہی ہے اور سیلاب کی وجہ سے جو ہے کہ ہماری ہزاروں جانیں جا رہی ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، ماؤں سے ان کے بچے چھن رہے ہیں، اور اس عذاب پہ ہم بات کریں گے. چھوٹا سا بریک. جی بریک کے بعد پھر خوش آمدید ناظرین. جیسے کہ اس وقت آپ ہماری ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہے ہو کہ پاکستان بھر میں
جو ہے کہ زیادہ تر جو سیلاب کی آفت آئی ہوئی ہے اور اس نے ہزاروں جانیں جو ہے کہ اس میں بہہ گئی ہیں، کچھ مر گئے ہیں، کچھ گھروں کے نیچے دب گئے ہیں، جانور لوگوں کے رڑے جا رہے ہیں. اس پہ مخیر حضرات جو ہیں وہ بالکل دل کھول کے اس میں کر رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں. گورنمنٹ بھی اپنا اپنا حصہ جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی فنڈ ریزنگ کی اور اس میں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی رقم جو ہے کہ ٹی وی پہ دکھائی گئی، وہ جمع ہوئی، وہ تمام ان کے پاس جائے گی. لیکن یہ سب کافی نہیں ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر آغا نوید ہاشم رضوی صاحب. سر، یہ جو ہمارے ہاں اتنا بڑا سیلاب اور لوگ تڑپ رہے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ مین وجہ کیا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے، اس میں دو وجوہات ہیں. ایک تو کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. علاوہ ازیں پی ٹی آئی کی حکومت نے، جنہوں نے بلین سونامی کے نام سے ٹریز کا پلانٹیشن کی ہے، کیا کسی حکومت نے، ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کبھی کسی کو اس چیز کا خیال آیا؟ اور دوسرا میرا ایک بڑا مین کویشچن ہے جو کہ ہر پاکستانی کو پوچھنا چاہیے، جو پچھلے 70-75 سال سے یہاں صاحب حکومت رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ صرف 3 ڈیمز بنے ہیں اور وہ تینوں فوجی عامر کے وہ تو بہت پرانے دور حکومت. ایوب خان کے زمانے میں تربیلا بنا، وارسک بنا اور منگلہ بنا. اس کے بعد کیا ڈیمز کی ضرورت نہیں رہی؟ لیکن کیا کالا باغ میں آج بھی کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم فورن ایجنڈے میں ہم سے گمراہ ہوئے ہیں. اگر کالا ڈیم بن چکا ہوتا تو آج پاکستان میں ایک مختلف صورتحال ہوتی. چلو، رونا پرانی باتوں کا رونا تو چھوڑیں. اب کیا کیا ہے؟ علاوہ ازیں کہ عمران خان کی حکومت نے آ کے وہ جو ڈیم شروع کیے ہیں، 10 ڈیمز ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے اور اللہ کرے کہ وہ کام کمپلیٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے اس کا بڑا مثبت اثر ہوگا. یہ تو ایک میں نے آپ کو نیشنل لیول کی بات. جی. اب ہم آتے ہیں انفرادی طور پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو کل عمران خان کا بہت ہی خوش آئین وہ تھا، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ رسپانس دیکھیں کہ 2-4 گھنٹے میں 5 ارب روپیہ پلیج ہوا ہے. بہت بڑی بات ہے. کوئی پاکستان کو اور ایسا سیاستدان ہے جس پہ لوگ ایسا اعتبار کریں؟ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ بدقسمتی ہے، ہمیں ایک سے ایک بڑا بے ایمان ملا ہے. اللہ کی مطلب میں کہتا ہوں فضل ہے کہ ہمیں ایک فرشتہ سی سیرت آدمی ملا ہے. ہمیں چاہیے ہم اسے سپورٹ کریں. جہاں تک انفرادی طور پہ ہے، میں نے آپ سے گزارش کی، آپ ہی کو درخواست میں نے کی کہ بھائی 200-300 ٹینٹس جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے ہیں کہ ان کو جا کے کھانا پینا تو لوگ دیتے ہیں، لیکن ٹینٹس کا یہ ہے کہ ان کو سر چھپانے کے لیے نہیں، چھت مل جائے گی. چھت مل جائے گی. تو وہ آپ نے کار ثواب میں آپ نے یہ حامی بھری کہ آپ خود لے جا کے ٹینٹس وہ لوگوں کو پرسنلی دیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آغا نوید ہاشم رضوی صاحب کا تحصیل ناظم قصور. ان سے جو علاقے کے حوالے سے، قصور کے حوالے سے اور ملکی لیول کی باتیں ہوئیں، آپ نے سنی. اور جب ان کا نام آتا ہے تو یقینی طور پر ان کے مخالف بھی کہتے ہیں کہ آغا نوید ہاشم رضوی وہ شخصیت ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اپنے میزبان اشرف سامل کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.